اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول المخلفون، عن قریب یہ کہیں گے آپ سے پیچھے رہ جانے والے، اذا انطلقتم الی مغانتہم، جب تم جاؤ گے نعمتوں کی طرف، یعنی مومنوں کو کہا جا رہا ہے جب تم نعمتوں کی طرف جائیں گے تو یہ پھر سے تمہارے پاس آ کر کہیں گے لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، کہ تم ہمیں پیچھے نہ چھوڑو، ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دو۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کہتا ہے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، یعنی جب جنگ پر جانا تھا اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ نہیں جاتے، اس وقت تو انہوں نے جو ہم نے اوپر سبق پڑھا انہوں نے کہا ہمیں ہمارے مال نے ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ لیکن اب جب انہوں نے دیکھا یہ بات ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے ارادے سے گئے 1400 صحابہ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو بھی جب دعوت دی، انہوں نے اس وقت تو بہانے بنائے کہ ہمیں ہمارے مال نے مشغول رکھا، ہمارے گھر والوں نے، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، جبکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی واپس ہی نہیں لوٹیں گے اور ایمان والے بھی کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ جب وہ صحیح سلامت واپس آ گئے مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام کے تمام صحابہ بھی، اور صلح حدیبیہ بھی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی طرف جانے لگے، اب خیبر کا جو معرکہ تھا ان منافقین کو بھی پتہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی آسانی سے فتح کر لیں گے، اور پھر وہاں سے ملے گا مال غنیمت، اور مال غنیمت بھی اچھا خاصا، اور اس میں پھر ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم بھی چلتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صلح حدیبیہ سے واپس آ گئے، عمرے کے ارادے سے جہاں گئے تھے مدینہ میں واپس آئے، اب خیبر کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو انہوں نے کہا سیقول المخلفون، اللہ نے کہا یہ کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، اذا انطلقتم الی مغانتہم، اے ایمان والو جب تم جاؤ گے غنیمتوں کی طرف، یعنی اب آسان جنگ لڑو گے اور وہاں سے تمہیں غنیمتیں ملیں گی، لتأخذوها، نہ تم یہ ساری کے ساری لو، یعنی ہمیں بھی ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چل پڑیں۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، جب سخت جنگ لڑنی تھی تو پیچھے بھاگ گئے تھے، اور اب پتہ ہے آسانی سے غنیمتیں حاصل ہو جائیں گی، اب آگے آگے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لن تتبعونا کذالکم، لن تتبعونا، میں نے یہ لام نون کا بتایا تھا، یہ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، بہت زیادہ سختی کے لیے۔ قل لن تتبعونا، کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کذالک، اسی طرح قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ فسیقولون، پس پھر یہ آگے سے کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد رکھتے ہو، یعنی منافقین ایمان والوں کو کہیں گے کہ تم ہم سے حسد رکھتے ہو، اس لیے ہمیں تم ساتھ نہیں لے کے جا رہے کہ کہیں ہم بھی جنگ لڑ کے غنیمتیں حاصل نہ کر لیں، تمہیں یہ حسد ہے اس لیے تم ہمیں ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ عقل نہیں رکھتے مگر بہت تھوڑی ہی، یعنی ان کے پاس بہت کم عقل ہے اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے ان کا حساب لگا دیا، جو ان کا تھا نا مسئلہ اندر کا، کیونکہ اللہ تو ان کی ساری پلیتی نکال دیتا تھا۔ قل للمخلفین، کہہ دیجئے آپ پیچھے رہ جانے والوں سے، من الاعراب، بدوؤں میں سے، ستدعون،
ان قریب تم پکارے جاؤ گے، بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک ایسی قوم پر، اولی بأس شدید، جو جنگ میں بڑی سخت ہے، جنگ لڑنے میں بڑی سخت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تقاتلونہم، تم ان سے قتال کرنا، او یسلمون، یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یعنی جب انہوں نے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں ہم، اور صحابہ سے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ نہیں کہ ہم غنیمتوں حاصل کریں، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تمہارے ساتھ جا رہے ہیں۔ بھائی اگر اللہ کو راضی کرنا تھا اس وقت بھی جاتے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف گئے، اس وقت انہیں لگا کہ اب تو صحابہ بھی شہید قتل ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہ جانے لگے، اس وقت انہوں نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے چلو، تو اللہ نے کہا نہیں، اب تم ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے، کیوں؟ کیونکہ تمہارا ارادہ ہی غلط ہے۔ پھر اللہ نے اگلی بات کر دی کہ اگر تم نے واقعی تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر ان قریب ہم ایک اور قوم کی طرف تمہیں بلائیں گے، وہ بڑی جنگجو ہے، لڑنے والی ہے، اور یعنی کاٹ کے رکھ دینے والی، تو ان سے تم قتال کرنا، یا پھر ان سے تم لڑنا، یا پھر یہ کہ وہ ہاتھ سٹینڈ کر دیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے، یعنی جنگ وہ چھوڑ دیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اللہ نے ان کو یہ حکم دیا، فَإِن تُطِيعُوا، پھر اللہ نے کہا پس اگر تم اطاعت کرو گے، یعنی بات مانو گے اللہ کی، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ تمہیں دے گا اس کا بہت اچھا اجر۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسا تم اس سے پہلے پھر گئے تھے، جب فتح مکہ کے لیے جانا، یا نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے اس وقت جیسے تم پھر گئے تھے، اور اگر اب بھی تم پھر گئے جب بلائے جاؤ گے ایک سخت قوم کی طرف جنگ لڑنے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ان لوگوں کے لیے گنجائش بھی رکھ دی جو واقع ہی جن کے پاس ریزن تھا، جن کا واقع ہی کوئی مسئلہ تھا، یعنی انہیں منافقوں سے الگ کر دیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ بندہ اگر پیچھے رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی آیت میں وہ بات بتائیے، فرمایا لیس علی الاعمی حرج، ہاں نہیں ہے کوئی حرج اندھے پر، اگر کوئی اندھا پیچھے رہ جائے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کوئی حرج ہے کسی لنگڑے پر، کوئی اگر لنگڑا ہے وہ جنگ پر نہیں جا پایا تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور کوئی اگر مریض ہے تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کے کوئی واقعی معقول ریزن ہے، معقول وجہ ہے، وہ اگر پیچھے رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلُهُ، وہ داخل کرے گا اسے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّوْا، اور جو پھر گیا، يُعَذِّبْهُ، وہ اسے عذاب دے گا، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بہت سارے اصول بتلائے ہیں جنگ کے، اور منافقوں کی جو اندر کی منافقت تھی وہ بھی اللہ نے نکال کے باہر رکھ دی، اور ان کے دلوں میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں اللہ نے وہ بھی واضح کر دی ہیں۔ تو دیکھ